ہمیں جو فیڈ بیک آ رہا ہے کہ سب دنیا سن رہی ہے، تو میں دلیل پیش کرتا چلوں قرآن سے کہ کیوں ہم نے کہا کہ غدیر ایک پہچان ہے اسلام کی، اسلام خالص کی پہچان ہے، کیونکہ قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں اللہ نے غدیر خم کے واقعے کے بعد آیت نازل کی، الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، ہم نے نعمتوں کو ان کے اتمام پہ پہنچا دیا۔ جب تک نعمت ولایت علی نہ ہو تو نعمتیں تمام نہیں ہوتی۔ اللہ روز قیامت بھی اس نعمت کا یعنی نعمت ولایت علی کا سوال کرے گا، کسی کو پسند ہو نہ ہو جواب دینا پڑے گا، علی کی ولایت کا کیا کیا، مانا یا انکار کیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ بھی چلتے رہیے گا، میں جانتا ہوں آج بہت تاخیر ہو چکی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ غدیر جب تک آپ کو سمجھ میں نہ آئے دین مکمل نہیں ہے۔ دین مکمل ہوا ہے غدیر میں، الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ کہہ رہا ہے آج میں راضی ہوں۔ کب؟ جب علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا تو اللہ کہہ رہا ہے اب میں اسلام سے راضی ہوں۔ اللہ اس اسلام سے راضی ہے جس میں علی ہو۔ علی کی ولایت نہ ہو تو اللہ اسلام سے راضی نہیں ہے۔ توجہ، مجمع کی توجہ، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے دین اسلام سے اب راضی ہوں۔ توجہ، اللہ دین اسلام سے تب راضی جب اس میں علی کی ولایت، بغیر علی کی ولایت سے اللہ اسلام سے راضی نہیں، تو رضی اللہ کیسے ہو؟ حیدری، توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ میں نے جو موضوع شروع کیا اسی کو یاد رکھیے گا عزیزان گرامی۔ غدیر کی اساس فاطمۃ الزہرا، تو جناب سیدہ کا منکر ہو اس کا کچھ بھی قبول نہیں ہے، اس کی نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی۔ جو سیدہ کا منکر ہو اس کے روزے فاقہ ہیں، روزے نہیں ہیں، اس کا حج نہیں ہے، سوائے زحمتوں کے، سوائے چکروں کے، سوائے پیسے کے ضیاء کے کچھ نہیں۔ جو فاطمہ کا منکر ہو، جملے کہہ رہا ہوں میں، چلتے رہیے گا میرے ساتھ، اس کی خمس و زکوٰۃ قبول نہیں ہے، حضران گرامی اس کا جہاد قبول نہیں ہے۔ البتہ سیدہ کا منکر جہاد کر بھی نہیں سکتا، آپ لوگ تو پریشان ہو گئے۔ سیدہ کا منکر جہاد کر بھی نہیں سکتا، اور اگر جہاد میں چلا بھی جائے تو ڈٹ نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی پریشان ہے، پتہ نہیں تم لوگوں نے شیعوں نے تاریخ کو کیا کر دیا، تو آج کے شیعوں کی تاریخ دیکھ لو۔ توجہ، غزہ گواہ ہے، لبنان گواہ ہے، ہم بھاگے نہیں۔ لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم ڈٹنے والے افراد ہیں، ہم سیدہ کے ماننے والے۔ میں جملوں کو پیش کر رہا ہوں۔ غدیر کی اساس جناب سیدہ۔ حضرات گرامی، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، مجھے آج مکمل کرنا ہے، نتیجہ دینا اپنے موضوع کا۔ دوسرے کربلا، میں نے کہا تھا 4 چیزیں پہچان، غدیر، کربلا۔ کربلا بھی آئیے ذرا قرآن سے پیش کر دوں، سورہ صافات ہے، تفصیل کا وقت نہیں، آپ نے سن رکھا۔ اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہا، جب وہ مکہ کے اندر مینا میں آرام کر رہے تھے، خواب میں دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ واقعہ بچے کو معلوم ہے، ہر مسلمان جانتا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے لفظ جگر میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی نظر کیا؟ کہا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جان کر گزریں جو اللہ نے آپ کو حکم دیا، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جناب ابراہیم آئے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے ایک قربانی دینے کے لیے، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں، خلیل اللہ، رسول اللہ، نبی اللہ۔ توجہ، اللہ نے کہا ہم نے ابراہیم کو امام بنایا، امام بھی ہیں حضرت ابراہیم، لیکن پھر بھی جب بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی تو پٹی باندھ لی۔ کربلا میں حسین نے 72 لاشیں اٹھائے بغیر پٹی باندھے، کیوں؟ کسی فاطمہ نے پالا تھا۔
میں اگر جملے کو میں پہنچا دوں مجمع کو، یہ جملہ پہنچانا چاہتا ہوں، میں نے کہا تھا نتائج دینا چاہتا ہوں کہ چاروں چیزوں کی اساس جناب خاتون جنت ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے بدل دیا اس قربانی کو، اے ابراہیم ہم نے اس قربانی کو ایک ذبح عظیم سے بدل دیا. سب کے ذہنوں میں ہے، لیکن علامہ اقبال فارسی میں فرماتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پھدر، معنی یہ ذبح عظیم آمد پسر. علامہ اقبال کہتے ہیں باپ اور بیٹا کے کیا کہنے، باپ بائے بسم اللہ کا مصداق ہے اور بیٹا ذبح عظیم کا مصداق ہے. یہ ملک قائد اعظم اور علامہ اقبال کا ملک ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. یہ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال کا ملک ہے. اگر کوئی اقبال کی بات نہ مانے، اقبال کہہ رہے ہیں ذبح عظیم حسین ابن علی علیہ السلام ہے. یہ ذبح عظیم کون ہے؟ کسی حسین ابن علی کے پاس کوئی پشت پہ ماں کھڑی ہے، بیٹا لاشیں اٹھا فاطمہ ساتھ ہیں لوگ میرے ساتھ. کربلا کی بھی اساس بنیاد جناب سیدہ ہے. جب ماں آ جاتی ہے نا تو پھر انسان نہیں کہتا میں پٹی کے ساتھ جاؤں گا، اماں میرے صبر کو دیکھیے گا. میں مصائب پہ نہیں آیا. تیسری میں نے کل شب قدر کو پیش کیا تھا، جملوں کو سن لیجئے. مجھے آج اگر تھوڑا سا وقت زیادہ لوں گا، تاخیر بھی ہو چکی لیکن مجھے مکمل کرنا ہے مضمون. عزیزان گرامی، تیسری پہچان شب قدر ہے، یعنی قرآن کا نزول. اب اللہ پورے سال کوئی قرآن نہ کھولے، شب قدر میں سب قرآن کھول لیتے ہیں. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں جملوں پہ غور کیجئے گا، میرے بچے، میرے بھائی، میرے بزرگ، جملوں پہ غور کریں. شب قدر میں ہر آدمی قرآن کھول لیتا. آؤ قرآن کے نزول کی رات ہے، ایک آیت ماہ رمضان میں ختم قرآن کے برابر ہے. جس نے ایک آیت پڑھی اس نے ختم قرآن کیا دوسرے مہینے میں جو قرآن پورا پڑھنے کا ثواب ہے نا، پورا قرآن ختم کرنے کا، ماہ رمضان میں صرف ایک آیت پڑھنے کا. اور شب قدر میں ایک رات 1000 مہینوں سے افضل. ایک سال میں 12 مہینے، 80 برس سے زیادہ کا ثواب ہے ایک رات میں. توجہ، مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ. عزیزان گرامی، شب قدر میں جو بھی قرآن کھولے گا، کوئی بھی سورہ کھول لے، فاتحہ میں سیدہ، سورہ بقرہ میں فاطمہ، آل عمران میں فاطمہ. توجہ، جو سورہ کھولیں گے، سورہ نساء، سورہ مائدہ، انعام، اعراف، انفال، توبہ، یونس، ہود، یوسف، رعد، ابراہیم، جس سورہ کو اٹھائیں گے، سورہ کوثر، سورہ مزمل، سورہ حل عطا، سورہ احزاب، سورہ شورى، آیہ مودت، آیہ تطہیر، آیہ ولایت، آیہ مباہلہ. کہاں کہاں سیدہ سے بچ کے جاؤ گے. اگر سیدہ سے جان چراؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے. اللہ بتائے گا کہ کیا ہے فاطمہ. سورہ کوثر بھی ہے اور حل عطا ہے فاطمہ. ارے یہ وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی ماں بھی بنی. یہ وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی ماں بھی بنی. مصطفیٰ کو رب کی ایک ایسی عطا ہے فاطمہ. نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. جو بھی قرآن کھولے گا، اگر اس جناب سیدہ قرآن میں نظر نہیں آ رہے ہیں، سورہ کوثر کھولے گا اس میں فاطمہ ہیں، سورہ انا انزلنا میں فاطمہ ہیں، حل عطا میں فاطمہ ہیں. عزیزان گرامی، کوئی کیسے سورہ حل عطا پڑھے، روٹیاں دینے کا تذکرہ کرے، اس ہاتھ کا ذکر نہ کرے. توجہ، کوئی ایسے ہاتھ بنے ہی نہیں جو روٹیاں بنائے، روٹیاں پکا کے سورہ اتروا لیں، جو خیرات دیں اور سورہ نازل ہو، جو چادر اڑھائیں رسالت میں آپ کو آئے تطہیر آ جائے. پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے بھئی. یہ ایک فاطمہ ہی تو ہے جو وہ کریں. اگر مباہلہ میں چلے جائیں، نہیں ہے مجمع، سیدہ اگر مباہلہ میں چلے. بھئی پیغمبر کتنی جنگوں میں گئے، علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، علی مرتضیٰ علیہ السلام کتنی جنگوں میں گئے. بس ایک مرتبہ
ایک مرتبہ سیدہ مبہلہ میں آئی، اللہ نے کہا ند ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ. اللہ نے اتنی کھل کے لعنت بھیجی ہی نہیں جتنی سیدہ کے مقابلے میں آنے والا پہ. حیدری توجہ فرما رہے ہیں سیدانے گرہ پیغمبر کے پیغمبر کے مقابلے میں کتنے لوگ آئے؟ مولا امیر ہے، میں نے کہتا لعنت نہیں ہے، ذرا اتنی کھل کے دکھا دیجئے. فنجعل، لوگ کہتے ہیں تو لعنت کیوں کرتے ہو؟ بھئی قرآن چھوڑ دو. اگر قرآن پڑھ کے تو اللہ کہہ رہا فنجعل لعنت اللہ ہے، علی رضا رضوی کی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی لعنت ہے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، وہ جھوٹے ہیں جو سیدہ کے مقابلے میں آ جائے. ابھی بھی نہیں پہنچے. جو سیدہ کے مقابلے میں آ جائے قرآن کہہ رہا ہے وہ جھوٹا ہے، ابھی بھی مجمع نہیں ہے. جو فاطمہ الزہرا کے مقابلے میں آئے وہ جھوٹا ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے مسلمان ہو. توجہ فرما رہے ہیں سیدانے گرہ مجھے توجہ فرما رہے ہیں سیدانے گرامی. اتنا کھل کے اللہ نے رات کہا، جانتے ہیں نا رات میں چیزیں چھپ جاتی ہیں. لیلۃ القدر جناب صدق کو کہا رات ہے، چھپی ہوئی ہے. اللہ نے رکھا ہی چھپا کے ہے تاکہ صرف خالص ترین معرفت حاصل کریں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. شب قدر جناب سیدہ چوتھی اور آخری آیت کیونکہ اس سلسلے میں، کیونکہ صرف کل مصائب ہے. صرف گرامی جملہ سن لیجئے. چوتھی چیز ہے نیمہ شعبان یعنی مہدویت. مہدویت کی بنیاد بھی جناب سیدہ ہیں. مجمع کی توجہ رہے. شیعہ سنی دونوں کتابوں میں یہ احادیث آئی ہیں پیغمبر کی. آخری زمانے میں پوری دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی، چاہے ہمارا ماضی سنہرا رہا ہو، حال میں زبو حالی ہے، پریشانی ہے، ظلم ہے، لیکن مستقبل بڑا پر امید ہے. سارے مسلمانوں کو امید ہے مستقبل کی، کیونکہ مستقبل میں کوئی مہدی آنے والا. شیعہ سنی دونوں کتابوں میں حدیث نبوی ہے المہدی من ولد فاطمہ. 119 روایات ہیں ہمارے بھائیوں کے کتابوں میں، ہمارے میں اس سے بھی زیادہ ہزاروں. المہدی من ولد فاطمہ. میرا آخر پوری انصاف سے بھال میرا جاگا وہ فاطمہ ہوگا. دنیا کی ابتدا سے فاطمہ فاطر رسالت نبوت فاطمہ سے، امامت ولایت فاطمہ، عصمت تولیت کلکمہ کی نسل اور بھی فاطمہ کی نسل سے ہے. یعنی فاطمہ کے بغیر امت کا گزارا نہیں.
میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ مہدویت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بغیر قبول ہی نہیں ہے. کتنی کوشش کر لیں. محمد توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. عزیزان گرامی ساری دنیا کو امید ہے کہ کوئی مہدی برحق آنے والے ہیں، لیکن آدمی کیا کہ ہر آدمی کو ماننا پڑے گا وہ مہدی عام آدمی نہیں ہو سکتا، وہ خاص ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. جب وہ خاص ہیں تو کسی خاص کی نسل سے ہوں گے. فرمایا ان کا ان کی کو نیت میری قورت کہ ان کی میری سیرت و گفتار میں جس نے اسے دیکھنا ہو مجھے دیکھ لے، جس نے مجھے دیکھنا ہو اسے دیکھ لے. پیغمبر نے غدیر میں فرمایا میرے 12 اوصیاء ہوں گے. اثنا ہے، اثنا عشر 12. صحیح بخاری میں آیا اثنا عشر رجلن، 12 مرد. مجمع ہے صحیح بخاری کتاب الاستخلاف میں ہے اثنا عشر رجلن، 12 مرد. 12 مرد. مرد اگر مرد سمجھ نہیں آ رہا تو خیبر چلیے. لَأُعْتِيَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. 39 دن جو گئے وہ اور تھے، 40ویں دن مرد گیا. ہاتھ میں ذوالفقار تھی، بائیں ہاتھ میں علم تھا. پیغمبر نے بھی علم دے کے بھیجا. او علم کے منکرو، بارہویں امام بھی آئیں گے تو علم کے ساتھ آئیں گے. توجہ میرے ساتھ رہے عزیزان گرامی. تو اب جناب سرور کا اثنا عشر 12 مرد آئیں گے. صحیح مسلم میں 7 روایات ہیں. 5 میں آیا ہے لفظ خلیفہ، اثنا عشر خلیفۃ، 12 خلیفہ. ایک میں آیا ہے اثنا عشر رجلن، 12 مرد. اور ایک روایت میں ہے اثنا عشر امیرن، 12 امیر. اب سمجھ میں آیا یہ لوگوں کو کیوں شوق ہے امیر کہلانے کا. جملے میرے پہنچ رہے ہیں؟ سلامت رہیں آپ لوگ. جی 12 غدیر خم میں پیغمبر نے فرمایا، اور مقامات پہ کئی مرتبہ فرمایا میرے 12 جانشین ہوں گے. اولہم علی، میرے 12 جانشینوں میں پہلا علی ہوگا. وآخرہم مہدی، اور جو میرا آخری جانشین ہوگا، میرا 12واں لال ہوگا، وہ مہدی ہوں گے. عزیزان گرامی یہ علی سے لے کے مہدی تک ساری کی ساری کائنات ان 12 کے صدقے میں یہ دنیا قائم ہے. یہ عجیب و غریب حدیث ہے نا سرور کائنات کی. بھئی ساتھ ساتھ رہیے گا میرے. عزیزان گرامی سرور کائنات فرماتے ہیں لولا الحجہ، اگر حجت خدا نہ ہو، لصاخت الارض باہلہا، زمین اپنے رہنے والوں کو، بسنے والوں کو نگل لے. اگر زمین نہیں نگل رہی تو مانو نہ کوئی فاطمہ کا بیٹا ہے. من ولد فاطمہ سلام اللہ علیہ کی نسل میں ہوں گے. یہ جو اتنی زیادہ حدیث ہیں عزیزان گرامی، جمعہ کا خطبہ مکمل نہیں ہے. نماز جمعہ قبول نہیں جب تک خطبہ نہ ہو، اور خطبہ قبول نہیں جب تک ان پہ درود و سلام نہ ہو. اور وہ بھی ایسے نہیں اشارے کے نائے میں نام لے کے کہو محمد پہ درود و سلام ہو، علی پہ درود و سلام ہو، فاطمہ پہ درود و سلام ہو، حسن پہ درود و سلام، حسین پہ درود و سلام. توجہ 12-14 کے نام لے کے درود و سلام بھیجو. اور اگر خدا نہ کرے تاریخ میں کسی نے انہی میں سے کسی کا نام لے کے، علی کا نام لے کے تبرہ کیا ہو، سب و شتم کی ہو، تو او مسلمانوں اسے رضی اللہ نہ کہنا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، میں اتنا ہی کھل کے پڑھتا ہوں. مجمع ہے نا میرے ساتھ. عزیزان گرامی یہ دنیا، یہ نہج البلاغہ کے جملے سن لیجئے. مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب جب اللہ امت محمدی میں دین کو زندہ کرے گا تو اہل بیت رسول خدا کے ہاتھ. جب جب فتنوں کو، بدعتوں کو دفن کرے گا تو آل محمد کے ہاتھوں. جب بھی کوئی یزید کھڑا ہوا نا،
میں دین کی عمارت ڈھا دوں گا, میں دیوار ڈھا دوں گا, تو تب حسین ابن علی نے کام کیا. اور کون ہے یہ؟ ہمیشہ آپ کو ملیں گے تو اہل بیت ملیں گے یا ان کے غلام. جملہ میں کہہ گیا ہوں. آج میں نے کہا تھا حالات حاضرہ بھی تھوڑا سا ٹچ دوں گا. 57 اسلامی ممالک ہیں. کتنے؟ بچوں کو اگر اردو نہ آتی ہو 57 ملک ہیں. کتنے؟ کافی زیادہ ہیں. 200 دنیا میں ملک ہیں, 57 مسلمان ممالک. اب بولنے والے ظلم کے خلاف. میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. آپ لوگ بہتر جانتے ہیں, مجھے کیا پتا. اب بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ لکھ رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ 57 ممالک میں ایک بھائی ہے, باقی سب بہنیں ہیں, گھر میں پردے کیے بیٹھی ہیں. توجہ بھئی, یہ 56 بہنیں گھر پہ بیٹھی ہیں. نہیں, گھر پہ نہیں, بہت سی تو برقعے لے کے باہر آ رہی ہیں. نہ جانے یہ برقعے کہاں سے آئے ہیں. آپ لوگ تو پریشان ہو گئے ہیں. میں نے تو نام بھی نہیں لیا کسی لال مسجد کا. پریشان تو نہیں ہو رہے. حضرات گرامی, یہ ساری کائنات, یہ ساری دنیا, جب کوئی غلام اٹھے گا بھی نا اس مکتب کا, تو وہ نام بھی لے گا تو کہے گا علی کے ماننے والے. ساری دنیا کے مسلمان ایک طرف ہیں. آج مسلمان ممالک میں چلے جائیے, ان کے اپنے حکمرانوں کی اپنے ہی ملک میں عزت نہیں. خدا نہ کرے کسی کے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ وہ غنی ہو جائے, لیکن باہر نکلے تو بالکل فقیروں والی عزت بھی نہ ہو, اور کوئی بوریا نشین ہو, ابا میں پیوند لگے ہوں, اور جہاں سے گزرے ہر آدمی کا سلام یا امیر. اگر مولا کائنات کا کردار سب سے بلند ہے نا اس امت محمدی میں, پھر علی کے غلاموں ہی کا کردار نظر آئے گا. میں بہت زیادہ کھل کے نہیں بولنا چاہتا, کسی کو گرا نہ گزر جائے.